السلام على بر محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد. بھائی آپ مومن سے التماس سے بلند ترین صلوات پڑھیں تاکہ مجھے حوصلہ ملے. قطرے کو رحیم میں بغیر مواج نہ کر، قطرے کو رحیم میں بغیر مواج نہ کر، خودداری نادار کو تاراج نہ کر، خودداری نادار کو تاراج نہ کر، معبود تجھے دستے ید اللہ کی قسم، معبود تجھے دستے ید اللہ کی قسم، اس ہاتھ کو اس ہاتھ کا محتاج نہ کر، معبود تجھے دستے ید اللہ کی قسم، اس ہاتھ کو اس ہاتھ کا محتاج نہ کر، قطرے کو. فاتحہ نظر شہدائے کربلا. برعکس دیے جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھ دیں. باردی کے نعرہ صلوات پڑھیں سے بہتر انداز میں. شہزادی کی بارگاہ میں مرسی کے چند بند. پہنچا جو رن میں شبر سے جا کا پہ سر، پہنچا جو رن میں شبر سے جا کا پہ سر، حجت تمام کر کے ویغا کے
بکر رو فر ارزق کو دی وہ زک کے جھکے نام یو کے سر ماں سن کے بولی شکر خدا دے بہرو بر کنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہوگا اور بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہوگا باتیں یہ ہو رہی تھیں حرم میں کہ ایک بار قاسم پہ مل کے ٹوٹ پڑے جناب کا سمٹے ادھر ادھر سے ہزار زبوشے چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنہ لب پاوا ہر بیلیے تھے قرب میں جو بد شعور ارے پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے پہنچے جو لاش ابن حسن پر بحالِ ذا دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے ہے بدشیعہ غصے سے کانپنے لگے عباس نمدہ ارے للکار کر بڑھے سے فتح رے گر دے گا للکار کر بڑھے سے فتح رے گر دے گا بھاگے ادو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گئے اور ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کو چل گیا بھاگے ادو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گا ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کو چل گیا پہنچا جورل میں شبرے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يذكر إلا أولو الألباب. عزیزان گرامی، سید الشہداء کی صفات اور سید الشہداء کی حقیقت، جس حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اور جو اس میں فضائل سید الشہداء کی شخصیت میں موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اور اس بات کو میں نے جوڑا قرآنی آیات کی مدد سے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت پر گفتگو پروردگار عالم نے فرمائی. اور کل نہ جانے ایک گفتگو ہوئی تو اس میں میرے ایک نہایت محترم، نہایت موقر سننے والے کا ایک سوال میرے پاس آیا. سب سے پہلے تو اب میں نہیں جانتا وہ کون صاحب ہیں، لیکن ان کا شکریہ کہ توجہ کی انہوں نے سنا اور ایک سوال یا اعتراض پیش کیا کہ استدلال یہاں پر واقعات سے ہو رہا ہے، قرآنی آیات سے نہیں ہو رہا. دیکھیے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک دفعہ جب ہم نے حضرت ابراہیم والی تمام آیات پڑھ لیں، سورہ والصافات کی بھی، اور وہ آیات کے جہاں پر پروردگار عالم مقام حضرت ابراہیم کو بتا رہا ہے، اور ہم نے قرآن کی مدد سے ثابت کر دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو ایک دفعہ یہ بات طے ہو گئی کہ جو کچھ ہونا ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں ہوگا. اب اس کے بعد جو واقعات پڑھے جا رہے ہیں وہ اس نسل ابراہیم کو ڈھونڈنے کے لیے پڑھے جا رہے ہیں کہ تاریخ کے اوراق میں وہ شخصیت کہاں پر ملے گی کہ جس کے وجود میں نور ابراہیم کا کمال ہے، وہ شخصیت کہاں پر ملے گی کہ جس کے وجود میں تمام انبیاء کی وراثت اپنے مرحلہ کمال پر پہنچی. تو جب قرآنی آیات کو آپ جہان خارج میں لا کر افراد پر منطبق کرتے ہیں اور مختلف افراد پر اپلائی کرتے ہیں، یا قرآنی آیات نے جن معیارات کو، پیمانوں کو، مقیاسات کو، مقاییس کو، کرائٹیریاز کو، اسکیل کو، جن کریڈنشلز کو قرآنی آیات نے پیش کیا ہے، ان کو آپ ڈھونڈیں گے تو حدیثوں کی مدد سے. تو یہ مرحلہ جس کے بعد آپ قرآن پہ گفتگو کرنے کے بعد حدیث کی طرف آتے ہیں، اور حدیث پر گفتگو کرنے کے بعد آپ واقعات کی طرف آتے ہیں. اور کل کی جو گفتگو تھی وہ سید الشہداء سبط اصغر اور سبط اکبر حضرت ابی محمد حسن بن علی الزکی کی شخصیت کے بارے میں تھی کہ کس طرح سے ایک معمولی سا واقعہ ہے. اس منبر کا آپ جانتے ہیں کہ مطلب اور مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے. دو مقصد ہیں اس منبر کے. جب آپ یہاں سے اٹھیں تو ہر شخص اپنی معرفت کی سطح اور مبلغ علمی کے لحاظ سے سیر اور سیراب ہو کر اٹھے، اور جب گھر جائے تو اس کا عقیدہ بہتر مرحلے پر آ چکا ہو، عمل کی ایک لگن ہو، اور یہ ولایت کا پیغام آگے تک جاتا رہے. آپ کا میرے ساتھ بڑا اچھا رشتہ ہے، تعلق ہے. اب مختلف سوالات مولانا اس پر گفتگو کریں، اس پر گفتگو کریں. مقرر کی جانب جب توجہ بڑھتی ہے سننے والوں کی، اور سننے والے بڑی محبت اور احترام کے ساتھ مقرر کی بات سنتے ہیں، تو مقرر کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سے محبت کرنے والے جو احترام کر رہے ہیں سید الشہداء کی خاطر، آپ کسی بھی مقرر کا احترام کریں تو آپ کے سوالات کا جوابات دینا بہرحال ذمہ داری بنتی ہے. اب
اور نا اس پر گفتگو کیجیے اس پر گفتگو کیجیے، تو نہیں ہو سکتا یہ کہ میں تمام چیزوں پر گفتگو کروں. بہت اگر آپ کو شوق ہے، تشنگی ہے، تو کوشچن آنسر سیشن رکھیے، اس میں 15-20 سوالات ہوں گے، 2 گھنٹے کے لیے آ جائے، میں حاضر خدمت ہوں. ایک اشارہ کروں جو کہ ایک بات آئی اور اس پر جواب تو میں کیا دوں گا. دیکھیے مولانا، آپ جس نظر سے یزید کو دیکھتے ہیں، امام حسین اس نظر سے یزید کو نہیں دیکھتے. لہٰذا عزاداران امام حسین آج کے بچوں کی اصطلاح میں سیم پیج پر ہیں ہی نہیں مولا حسین کے ساتھ، اور آج کے عزادار کی ذہنیت مولا حسین کی ذہنیت سے ٹکراتی ہے. اب مجھے بتائیں میرے نوجوان بچے کہ اگر آج کے عزادار کی ذہنیت مولا حسین کی ذہنیت سے ٹکرائے تو خاک ہے ایسی عزاداری پر اور بیکار ہے ایسی نماز. جب آپ کی ذہنیت مولا حسین سے لا کیا حسین کیا کہ آپ ماتم کرتے رہیے. آپ کی روح اور ذہن اور فکر اور عقل اور شعور اور ادراک جب مولا حسین سے ٹکراؤ کی حالت میں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے. اچھا کیسے ٹکراتی ہے مولانا؟ وہ ایسے ٹکراتی ہے کہ امام حسین جب یزید کے بارے میں نکتہ چینی، تنقید اور اعتراض فرما رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یزید جو ہے فلاں 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 کام کرتا ہے. میں ان کاموں کے نام لینا نہیں چاہتا، وقت ضائع ہوگا. تو امام حسین اعتراض کر رہے ہیں کہ یزید یہ کام کرتا ہے اس لیے میں یزید سے مخالفت کر رہا ہوں. اور آپ ہیں کہ 1400 برس سے پیٹے جا رہے ہیں، یزید نے امام حسین کو قتل کیا، یزید نے امام حسین کو قتل کیا. تو آپ یزید پر جب اعتراض کرتے ہیں تو یہ تو ایک قتل حسین بھی ہو گیا، لیکن جو اصل میں امام حسین نے بات کی تھی آپ اس کا ذکر کیجئے. تو دیکھیے یہ بات اس سے کہیں گری ہوئی اور اوچھی ہے کہ میں پہلے اشرے میں اس کا جواب دوں، لیکن سن لیجئے. اب آپ، کائنات میں ہر گناہ سے بڑھ کر، تمام گناہوں سے بڑھ کر ایک ہی گناہ ہے، وہ ہے امام معصوم یا رسول کو قتل کرنا. اور کائنات میں اس واجب سے بڑا کوئی واجب نہیں ہے کہ رسول کی جان کو بچانا. کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی واجب نہیں ہے کہ امام کی جان کو بچانا. امام حسین علیہ السلام جو گفتگو فرما رہے ہیں کہ یزید میں یہ برائیاں ہیں، وہ اس مجمع کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو امام حسین کو ایک مولانا کی طرح سمجھتا ہے. تم مجھے ایک عالم سمجھتے ہو، دیکھو یزید یہ کرتا ہے، اب تو میرے ساتھ آ جاؤ. لیکن جو مجمع امام حسین کو اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ کے مرحلے پر سمجھتا ہے، مولا کی اس سے گفتگو دوسری ہے. اور مومنین کو اتنی دور لے جایا گیا ہے فضائل سید الشہداء اور معصومین کے سلسلے میں کہ بڑے دور سے اب کام کرنا ہوگا، زحمت کرنی ہوگی. یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟ اچھا، ہم امام حسین کے ساتھ سیم پیج پر نہیں ہیں. ہماری عقل امام حسین کے ساتھ ٹکراتی ہے، نعوذ باللہ. ہمارا ذوق ٹکرا رہا ہے کیونکہ ہم یزید کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے امام حسین کو مارا. امام حسین تو اپنے قتل کا ذکر ہی نہیں کر رہے. امام حسین کہہ رہے ہیں یزید فلاں فلاں حرام کام کرتا ہے. لہٰذا آپ اپنے نوحوں میں یہ مت کہیے کہ یزید نے امام حسین کو مار دیا، مولا قتل ہو گئے. آپ بھی انہی اخلاقی برائیوں کی طرف اشارہ کیجئے جن کی طرف امام حسین نے اشارہ کیا. تو سرکار دیکھیے امام حسین کے قتل کے بعد آئیے آپ کے چھٹے امام نے کس چیز کو بنیاد بنا کر یزید کی طرف اشارہ کیا. 8ویں امام نے کیا کہا؟ ریان ابن شبیب جب پہلی محرم کو آیا، 8ویں امام نے 8 جملے ارشاد فرمائے. اس میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں بیان کی کہ یزید میں یہ گناہ تھے. جتنی باتیں تھیں، جتنی گفتگو تھی، وہ سب کا سب یہ تھی کہ ہم کو، ہمارے جد کو قتل کیا گیا. کامل الزیارات، آپ جائیے جا کر، گوگل آج ہر ایک کے پاس ہے، سافٹ ویئر آج ہر ایک کے پاس ہیں. آپ ایک حدیث میں بتا دیجئے، ایک حدیث میں کہ آپ کے چھٹے، 5ویں، 4تھے، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں امام نے، آپ کے مراجع نے، آپ کے فقہا نے سید الشہداء کے کس جہد کے ساتھ آپ کو جڑنے کا حکم دیا. آپ کے ائمہ معصومین نے حضرت سید ساجدین سے لے کر حضرت عسکری تک، حضرت عسکری کے بعد حضرت حجت ابن الحسن العسکری تک، جو آپ کو حکم دیا، من ذکر عندہ مصابنا. اب دیکھیے میں کیا کروں، بچوں کے سوال ہیں ورنہ اس کا میرے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. جناب زینب سے سیکھیے. آپ جناب زینب اشارہ کر ہی نہیں رہی ہیں ان چیزوں کی طرف جو آج کے نوجوان بچے سوال کر رہے ہیں. جناب زینب نے جو خطبہ دیا، امام سجاد نے جو کوفے میں خطبہ دیا، اس کی پوری تکیہ گاہ، اس خطبے کا پورا اعتماد، اس خطبے کا پورا فوکس اس بات پر ہے
کہ تم نے کس کا خون بہایا، تو آپ قتل امام حسین کے بعد دیکھیے جا کر کہ معصومین نے کس جہد کی جانب اشارہ کیا، آپ اسی جہد کی جانب اشارہ کیجئے۔ میرے خیال سے میں نے سوال کا جواب دے دیا، اگر وقت بہت لگ گیا تو آپ توجہ کیجئے، بہت چھان پھٹک کے آپ کو چلنا پڑے گا۔ اور یہ مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں نے ایسی بات کی، اگر جواب میرا واضح ہو گیا بہت اچھی بات، نہیں واضح ہوا تو الحمدللہ ایک بات نوجوانوں کے ذہن میں پہنچ گئی کہ یہ بات بھی کہی گئی، مولانا تک آئی، مولانا نے جواب دیا، ناقص دیا، بعد میں کبھی کسی کیو اینڈ اے بقول آپ لوگوں کے سوال جواب کے کسی سیشن میں آپ سے ملاقات ہوئی تو مزید پوچھیے گا، تاکہ مزید گہرائی کے ساتھ پریسائزلی اور دقت نظری کے ساتھ اس بات پر گفتگو ہو سکے۔ جو بچے آتے ہیں کیو اینڈ اے سیشن میں، وہ یہاں ان کی بعض کی شکلیں دیکھ رہا ہوں، وہ سب پوچھ دیں گے، درود بھیجیے محمد آل محمد۔ تو ہم حکمت سید الشہداء پر گفتگو ہو رہی تھی کہ سید الشہداء کی حکمت کیسی ہے، اور کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے، وہ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ محبت اہل بیت، اب اس اشارے کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ محبت اہل بیت اتنی گہرائی کے ساتھ رسول خدا نے سمجھائی تھی، محبت اہل بیت قرآن نے اتنی وضاحت کے ساتھ سمجھائی تھی کہ یہ اب ایک دینی مسئلے سے نکل کر مسلمانوں کے مزاج میں داخل ہو چکا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کچھ خواتین ہیں جن کو پردے کا مسئلہ پتہ ہے، کچھ خواتین ہیں جن کو پردے کا مسئلہ جن کے لیے واضح نہیں ہے۔ میں بے پردہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ فقہا نہیں کہہ رہے، ان کو پردے کا مسئلہ نہیں پتہ، پردہ اس باریکی کے ساتھ وہ نہیں کرتی۔ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے خواتین کی، جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اذان کا احترام ہے۔ اب آپ کہیں گے اذان دینا مستحب ہے، ثواب ہے، لیکن یہ استحباب آپ کے کلچر میں اس طرح سے داخل ہوا کہ ہمارے سماج کی خواتین اپنے سر پر احترام اذان میں دوپٹہ ڈال لیتی ہیں۔ وہ خاتون جو پردہ نہ بھی کرتی ہو، احترام اذان میں سر پر دوپٹہ ڈالتی ہے، یہ ثقافت میں داخل ہو چکا ہے۔ خوب غور فرمائیے گا، ثقافت مسلمین میں داخل ہو چکا ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب نیشاپور میں آئے تو نیشاپور مکتب تشیع کا ماننے والا نہیں ہے، 12 امامی نہیں ہے امام رضا کے دور میں، لیکن اس کے باوجود کئی ہزار راوی آئے امام رضا سے کہ یبن رسول اللہ ایک روایت ہم کو بتا کر جائیے۔ امام رضا کی ولادت ہوئی ہے 148 ہجری میں، رسول خدا دنیا سے چلے گئے 10 ہجری میں۔ رسول خدا کی وفات اور شہادت کے 138 ایئرز کے بعد ایک ایسا شخص آ رہا ہے نیشاپور میں کہ جس نے رسول خدا کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول خدا کے شاگردوں کو دیکھا ہے، وہ کیوں روایت کا مطالبہ کر رہے ہیں امام رضا سے؟ علی ابن موسیٰ رضا نے تو رسول خدا کو دیکھا ہی نہیں۔ علی ابن موسیٰ رضا تو ایک عام سا انسان ہے، راوی ہے۔ اگر امام رضا کو نیشاپور کے راوی عام سا راوی سمجھ رہے ہوتے تو تمام محدثین کاغذ قلم لے کر امام کی خدمت میں نہیں آتے۔ یہ عام راوی نہیں سمجھ رہے تھے، یہ خانوادہ نبوت سے تعلق رکھنے والا ایک روشن اور چمکدار ستارہ سمجھ رہے تھے۔ یہ اسی بات کا جواب اور ثبوت ہے اور روشن دلیل ہے کہ مودت، محبت اور احترام اہل بیت مسلمانوں کی ثقافت کا صرف حصہ نہیں تھا، مسلمانوں کے پڑھے لکھے محدثین کی ثقافت کا حصہ تھا۔ لہٰذا آج آپ مسلم دنیا میں جائیے، سنیوں کے شیعہ امام حسن امام حسین کا احترام کرتا ہے۔ اب میں ملکوں کے نام لینا نہیں چاہتا، وہ ممالک کے جو مسلمان ہیں لیکن اثنا عشری نہیں ہے، 15 رمضان المبارک کو حضرت مجتبیٰ کی ولادت کے موقع پر ان ممالک میں جشن کا سما ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں شہزادے، ان کی محبت کا تعلق تسنن و تشیع سے نہیں ہے، ان دونوں کا تعلق قرآن کی حقیقت سے ہے۔ کوئی نماز پڑھے گا، آپ کہیں گے اچھا آپ سنی ہے کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہے گا سنی شیعہ کیا کہہ رہے ہیں حضور، نماز مسلمان پڑھتا ہے۔ کوئی شخص، کوئی خاتون پردہ کرے گی، آپ کہیں آپ پردہ کرتی ہیں، آپ شیعہ ہیں کہ سنی؟ پردے کا تعلق شیعہ سنی سے ہے ہی نہیں۔ آپ حرام مال نہیں کھاتے، آپ شیعہ ہیں کہ سنی؟ وہ کہے گا حرام مال نہ کھانے کا تعلق تشیع تسنن و تشیع سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق رسول خدا سے۔ یہ فرقے کی تقسیم ایک الگ موضوع ہے، خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر۔ لہٰذا یہ سلسلہ تھا۔ اب میں آج جو سید الشہداء کی جہد کے 2 پہلو بیان کروں گا، کل تک یہ بات ہو گئی کہ وراثت رسول خدا کمال پر کیوں پہنچی، کل تک یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ کیوں سید الشہداء افضل ہیں جناب آدم سے، کیوں سید الشہداء افضل ہیں جناب نوح سے، جناب موسیٰ سے،
جناب عیسیٰ سے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ جو روح رسالت تھی جب وجود ختمی مرتبت میں آئی تو ایک دفعہ اس رسالت کو وہ کمال ملا کہ جو کسی پیغمبر کو نہ ملا. جب رسالت اپنے کمال پر پہنچی، رسول خدا کی روح میں آ کر کسی نبی کو رحمت للعالمین نہیں کہا، کسی نبی کو سراج منیر نہیں کہا، کسی نبی کو وہ مرتبہ نہیں دیا جو رسول خدا کو دیا، کسی نبی کی مرضی کا خیال خدا نے نہیں فرمایا. انبیاء کو خدا نے تنبیہ بھی فرمائی. انبیاء کو نصیحت کرتے ہوئے خداوند تبارک و تعالیٰ نے سخت و تلخ لہجہ بھی استعمال کیا. تمام آیتیں آپ کے پیش نظر ہیں، لیکن رسول خدا کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو بڑے شفقت کے انداز میں کی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حبیب قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا کہ زحمت میں پڑ جاؤ. قم اللیل الا قلیلا، حبیب عبادت کرتے ہو تو کرو لیکن دیکھو تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو. وہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. سورہ جمعہ لعلکم تفلحون تمام انبیاء سے کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو، لیکن حبیب خدا سے کہہ رہا ہے تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو. یہ کیا ہوا؟ وہ خدا جو حبیب سے کہہ رہا ہے تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، جب ایک دفعہ اس خدا نے اس رسول پر ایک تحفہ بھیجا. کس رسول پر کس خدا نے تحفہ بھیجا؟ وہ خدا جو اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب نماز پڑھتے ہو، عبادت کر، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، مشقت میں کیوں ڈال لو، اتنی عبادتیں مت، کم عبادتیں کرو. اسی خدا کا لب و لہجہ بدل گیا جب اس خدا نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اب جو ہم نے تمہیں کوثر دی ہے، اب دیکھو فصل لربک وانحر، حبیب اب اپنے خدا کے لیے مزید نمازیں پڑھو. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا تحفہ تھا؟ جس تحفے کو عطا کرے پروردگار رسول خدا کو، اور وہ رسول خدا جو کثرت کے ساتھ عبادتیں کرے، خدا کہے عبادتیں مت کرو. اچھا اب یہ جو تحفہ آ رہا ہے نا تو اب تو مزید نماز پڑھنی پڑے گی. وہ جو خدا حبیب خدا سے کہے کہ مزید نمازیں پڑھو، ہمارا شکر ادا کرو، وہ آپ سے کیا توقع رکھتا ہے؟ وہ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ نعمت وجود اہل بیت کا شکر ادا کرو. کس طرح سے شکر ادا کروں پروردگار؟ دیکھو اپنی ہستی کو حسن حسین کے سامنے فنا کر دو. پروردگار کیسے فنا کریں؟ دیکھو ان سے محبت رکھو جس سے رسول خدا محبت رکھتے تھے، ان کے دشمن سے نفرت ویسے رکھو جیسے رسول خدا نفرت رکھتے تھے. درود پڑھیے امام مجتبیٰ کی بارگاہ میں. اب میں ایک موضوع میں داخل ہو رہا ہوں، حکمت اہل بیت. دیکھیے ایک دفعہ آپ اپنے مراجع سے فقہا سے سنتے ہیں جو کچھ اہل بیت کے پاس ہے، جو کچھ اہل بیت کے پاس ہے. بچے کہتے ہیں مولانا تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو اہل بیت نے نہیں بتائی، مولانا کووڈ-19 کا وائرس کا ویکسینیشن تو اہل بیت نے نہیں بتایا. دیکھیے علوم انسانی دو طرح پر مشتمل ہیں. ایک وہ علوم کہ جن تک بشر تھیوری، ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن، کنکلوژن اور پھر اس کے بعد لا. تھیوری سے مسئلہ چلتا ہے، ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن، کنکلوژن، اور وہ تھیوری آخر میں آ کر لا بنتی ہے. اس تک ہم اور آپ پہنچ جائیں گے خود، لیکن وہ چیزیں جہاں تک بشر نہیں پہنچے گا، اہل بیت کی حکمت کو وہاں دیکھیے. غیب کے پردوں کو چیرنے کا طریقہ اہل بیت نے بتایا. دوسری بات میں بچوں سے کہوں، مجھے آپ کو دعا عرفہ تک لے کر آنا ہے، لیکن جلدی جلدی ایک دو باتیں کہوں. دیکھیے اس وقت جو ہمارے دین کا صحیح وارث ہے، صحیح کیا وارث ہے ہی وہ پردہ غیبت میں ہے. مولانا یہ بتائیے جناب امیر المومنین کو جو میتھمیٹکس کے 11 مسئلے ہیں جو ابھی تک سالو نہیں ہوئے، رائل سوسائٹی نے، برٹش جو میتھمیٹکس کی سوسائٹی ہے اس نے کئی $1 ملین انعام رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے امام زمانہ کو آتے ہیں؟ اب میں کہوں آتے ہیں تو ثابت کیسے کروں؟ کہوں نہیں آتے تو اپنے کفر کو کہاں لے کر جاؤں؟ تو بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ غیبت کبریٰ ہے. جو باتیں آپ کے عقیدے میں شامل ہیں لیکن آپ انہیں ثابت نہیں کر سکتے، اس پر دنیا سے لڑیے بھی مت. کیا تمہارے امام چاند کا وزن بتا سکتے ہیں؟ آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ ثابت کرو. آپ کیا نہیں بتا سکتے تو کفر کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ لہٰذا آپ اس وقت سن لیجئے، اپنے نٹ شیل میں رہیے. آپ کے دین کا حقیقی مالک پردہ غیبت میں ہے. یہ جو بیچارہ دین چل رہا ہے نا اپنا زمین پر رگڑ کے، یہ جو ناقص دین ہے آپ کا،
اچھا بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، مولانا آپ نے دین کو ناقص کہہ دیا. میں نے کہا آپ کا دین کامل ہے. کہیں جی کہاں پر ہے؟ قرآن میں. کہاں ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. کل امام باقر کا واقعہ یاد ہے؟ کمال دین حضرت حجت کے سینے میں ہے. آپ کہاں سے اٹھ کے آ گئے؟ کمال دین اگر آپ کے پاس ہے تو کمال دین اس کا نام نہیں ہے کہ بڑا بڑائے جائیے آپ دنیا کی یونیورسٹیز میں جا کر. کمال دین اس کا نام ہے کہ مغربی یونیورسٹیز سوشل سائنسز میں، پولیٹیکل سائنسز میں، ہیومن سائنسز میں جہاں پر پہنچی ہیں، دلیل، ایویڈنس، برہان، مدلل، مستدلل جواب کے ساتھ ان کو غلط ثابت کیجئے. کر سکتے ہیں؟ جی مولانا کر سکتے ہیں. تو میاں کرو نہ جا کر. ذلیل کیوں ہو رہا ہے مسلمان دنیا میں؟ مانو تمہاری عزت کا نام ہے حجت ابن الحسن. یہ زیادہ آپ مولانا صاحبان کے ادھر ادھر کے دعووں میں مت آئیے. مسلمان ذلیل ہوگا، خوب ذلیل ہوگا، غیبت خوب ظہور سے پہلے خوب ذلیل ہوگا مسلمان. ہے کیا آپ کے پاس دینے کے لیے دنیا کو؟ بتائیے ذرا. دیکھیے پڑھے لکھے انداز میں بات کیجئے. جب ماتم کر رہے ہیں تو یا حسین کہہ کے ماتم کیجئے، لیکن جب دلیل پوچھی جا رہی ہے تو قرآن اور حدیث سے دلیل لائیے. ایسا سمجھ لیجیے اس بات کو. جس چیز کا امام نے آپ کو اختیار نہیں دیا، امام کی نالین میں جس نے پیر ڈالا منہ کے بل جہنم میں جائے گا. جس نے امام کی آبا کو اپنے دوش پر ڈالنے کی کوشش کی منہ کے بل جہنم میں جائے گا. لہٰذا آپ کا دین کامل ہے. کس کے وجود کے صدقے میں؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی. نوجوان بچے، کم سن بچوں کے لیے ایک انجن پہ جہاز اڑے گا، کہیں تو ٹکرائے گا. یہ دو انجن دیے تھے پروردگار عالم کے رسول نے، قرآن، ثقلین. ان دو کے ذریعے، ان دو پروں کے ذریعے دین پرواز کرے گا. جب تک نہیں ہے ثقلین میں سے آپ کے پاس وجود امام نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ لہذا اب حکمت سید الشہداء پہ آئیے. سید الشہداء کی حکمت دعائے عرفہ. اور اہل بیت نے یقین کیجئے کہ میں جس تیزی کے ساتھ گزروں گا یہاں سے، مجھے خود افسوس ہے. اور میں جب آنے سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے گفتگو کروں. سید الشہداء کی دعائے عرفہ کو دیکھیے آپ. جب عرفے کے دن سید الشہداء نے دعا کا آغاز کیا، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع، فطر اجناس البدائع وهو الجواد الواسع واتقنا بحکمتہ صنع الصانع. حمد اس خدا کی کہ جس کے اٹل فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو دینے پر آ جائے تو کوئی اس کی عطا کو روک نہیں سکتا. مولانا علم عرفان کسی کو آتا ہے آج کل؟ بھائی وہ ایک صاحب گزرے ہیں مجھ سے کسی نے، میں نے کہا ایک صاحب گزرے ہیں ان کا نام جعفر صادق تھا. کیا مطلب؟ مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے چھٹے امام تھے. کہ مولانا یہ تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے. میں نے کہا بدتمیزی آپ کر رہے ہیں. علم عرفان جس کو رسالہ حقوق امام سجاد میں عرفان نہ ملے، جس کو دعائے عرفہ میں عرفان نہ ملے، جس کو ابو حمزہ صومالی میں عرفان نہ ملے، جس کو مناجات شعبانیہ میں عرفان نہ ملے، جس کو دعائے کمیل میں عرفان نہ ملے، جس کو دعائے ندبہ میں عرفان نہ ملے، جس کو جامع کبیرہ میں عرفان نہ ملے، وہ جا کر نمرود اور فرعون کی قبر کو ڈھونڈے، ان پہ جا کے فاتح پڑھ کے عرفان لے. لہذا عرفان سید الشہداء شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ تم خدا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ عرفان کی پہلی بنیاد توکل ہے. الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع فطر اجناس البدائع. وہ جب دینے پر آئے تو اس کے دینے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اٹل فیصلہ کر لے تو اس کے فیصلوں کو پلٹا نہیں سکتا. فطر اجناس البدائع. فطرہ کہتے ہیں عدم کے پردے کو چیر کر بغیر کسی مادہ اولیہ کے، مشکل لفظ ہے، بغیر کسی خام مال کے، مشکل لفظ ہے، بغیر کسی را میٹیریل کے. آپ کو چاہیے کھانا بنانے کے لیے گوشت اور دال اور چاول، تب جا کر بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں بریانی پکے گی. خداوند تبارک و تعالیٰ اشارہ کرے گا، جو طعام چاہیے موجود ہوگا. فطر اجناس البدائع، جو چیز عالم غیب میں، عالم میں. سید الشہداء، یہ میں سید الشہداء کے آگے دست سوال دراز کر کے ایک حقیر ترین عزاداری کا خادم تو نہیں کہوں گا، بدتمیزی ہے، مطلب اپنے آپ کو خادموں کے دائرے میں داخل کرنا چاہتا ہوں زبردستی. وہ سمجھنے سید الشہداء کم از کم، اور مصائب پڑھنے کا تو ثواب یقیناً ملتا ہے.
اس کے ثواب کے صدقے میں سید الشہداء سے مدد مانگوں گا کہ آپ کے ذہنوں میں بات واضح ہو کہ دعائے عرفہ سید الشہداء کی عرفان عملی اور نظری کا وہ نمونہ ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں لا سکتی. فطرہ عدم کے پردے کو چیر کر عدم سے معدوم اشیاء کو وجود میں لاتا ہے. تو مولانا یہ کام تو ہماری والدہ بھی کرتی ہیں. تھوڑی دیر پہلے تک گھر میں بریانی نہیں تھی, والدہ نے گوشت اٹھایا, چاول اٹھایا, پیاز اور نہ جانے کیا کیا مسالے, جو بریانی 1 گھنٹے پہلے نہیں تھی والدہ وجود میں لے آئیں. تو چندہ میرا بیٹا, اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے خام مال تھا, را میٹیریل تھا, اجزاء تھے. خدا اگر چاہے گا بنا اجزاء کے چیز کو خلق کرے گا. لہذا فطرہ اجنا, یہ فطرہ کا معنی کیا ہے میں نے اپنی بساط کے مطابق. اجناس البدائے, اجناس کس کو کہتے ہیں؟ اب بقول بچوں کے بعض کہتے ہیں اسپیشیز, بعض کہتے ہیں اسپیسیز, مجھے نہیں پتا. بہرحال اجناس یعنی وہ گروہ حیوانات اور وہ گروہ جاندار جن کو آپ نام دیتے ہیں زولوجی میں, مطلب کیٹ فیملی, ورٹیبریٹ, انورٹیبریٹ, کولڈ بلڈ ٹھنڈے خون والے, گرم خون والے, رینگنے والے, اڑنے والے, ایمفیبینس جو خشکی میں بھی رہتے ہیں پانی میں بھی, کچھ ہیں صرف پانی میں بھی. اب میں کہہ رہا ہوں پانی کے جانور, اس میں تمام مچھلیاں آ گئیں, تمام کی تمام وہ مخلوق جو سمندر میں اگتی ہے آ گئی, سمندر میں اگنے والی سبزیاں جن کو آپ خشکی پہ لے آئیں تو مر جائیں گی وہ آ گئیں. یعنی سمندر کی وہ تمام حیات اور زولوجیکل لائف کہ جو سمندر میں وہاں رہتی ہے کہ جہاں لائف نہیں ہے. بچے سمجھیں گے اس بات کو. وہاں پر آکسیجن نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا, سائنٹسٹ کہتے ہیں آکسیجن اس طرح سے نہیں ہے, وہاں پر لائٹ نہیں پہنچتی. انسان وہاں چلا جائے آکسیجن کا سلنڈر لے کر تب بھی مر جائے گا. دنیا عجیب ہے. زیادہ گہرائی میں جائے مر جائے گا, ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جائے مر جائے گا, ایٹماسفیئر کے لیئر کو کراس کرے مر جائے گا. اجناس البدائے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی گروہ حیوانات ہیں اور جتنے بھی گروہ نباتات ہیں, جتنی بھی باٹنی میں آپ فیملیز پڑھتے ہیں, ان سب کے سب کو خدا نے خلق کیا. ایولیوشن کی تھیوری کے ذریعے نہیں. ہم نے سید الشہداء فرما رہا ہے, فرمانے خدا کے ارادے سے پیدا ہوئی ہے, ایولیوشن کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے. میں اس وقت ڈارون کو غلط ثابت نہیں کر رہا, قطعاً میرا یہ مطلب نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں اسلام کا نظریہ یہ ہے. سید الشہداء کی نگاہ عمیق کہاں تک ہے آپ دیکھیے. 1400 برس پہلے سید الشہداء فرما رہے اجناس البدائع یعنی جنس الاجناس, ہر وہ چیز میں نے بتا دیا, ورٹیبریٹ, انورٹیبریٹ, ایمفیبینس, ریپٹائلز, میملز, کولڈ بلڈ, وارم بلڈ, یہ بچے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ان تمام کو خدا نے خلق کیا. اجناس البدائع, بدائع کسے کہتے ہیں؟ وہ مخلوق اگر خدا خلق نہ کرتا یہ وجود میں نہ آتی, اور اس طرح سے خدا نے خلق کیا کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی تھی. وہو الجواد الواسع, اور وہی خدا ہے جو سخی ہے اور ہر چیز کو پھیلاتا رہتا ہے. مولا یبن رسول اللہ, اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی دیکھو خدا سخی ہے, تم جو مانگو گے دے گا, وسعت اس کے وجود میں ہے, جتنا مانگو گے دے گا. جازی کل سانع ورائش کل قانع, ہر وہ انسان جو عمل کر رہا ہے خدا اس کو مجازات دے گا, اس کو جزا دے گا. جو عمل کرو, مسلمان کو نہیں دے گا, صرف کافر کو نہیں دے گا, حتیٰ وہ جو ملحد ہے, جو خدا کو نہیں مانتا, کچھ نیکیاں ایسی ہیں وہ بھی کرے گا. مولا سید الشہداء جازی کل سانع, ہر وہ شخص کہ جو نیک عمل کر رہا ہے خدا اس کو جزائے خیر دے گا. مولانا یہ کیا کہہ دیا آپ نے, کافر کو کیسے جزائے خیر دے گا؟ یہ بھی اولاد سیدہ سے پوچھو. چھٹے امام نے فرمایا من تتبع عورات الناس ینکشف یا یکشف عورات بیتہ, جو شخص بھی کافر ہے یا مسلمان, شیعہ ہو کہ سنی, دیوبندی ہو کہ بریلوی, ملحد ہو, دہریہ ہو, ایتھیسٹ ہو یا نہیں ہو, جو شخص بھی دوسروں کے گھر کے عیبوں کو کریت کر ڈھونڈنا چاہے گا, خود بخود اس کے گھر کے عیوب لوگوں کے سامنے پھیل جائیں گے. ہے کوئی اخلاقی حکم اس سے بڑا؟ مانا ہمارے پڑوس میں تو کافر رہتا ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, اس کے گھر کی خواتین کے بارے میں ہم ذرا اپنی محفل میں ذکر کرتے ہیں, بڑا لطف آتا ہے اس کے بارے میں, اس کے گھر کے عیوب کو کھولتے ہوئے. کافر ہے. تمہارا چھٹا امام فرما رہا ہے
کوئی بھی ہے، اگر انسان ہے، اس کے گھر کے عیوب کو تم نے چاہا کہ کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو، خود بخود تمہارے گھر کے عیوب لوگوں کے سامنے برملا ہوں گے۔ تم چاہتے ہو تمہارے گھر کی، چھٹے امام کی زبان میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے اس کے گھر کی خواتین پاک باز نکلیں، اس کی نسل کی بچیاں پاک باز نکلیں، چھٹے امام نے فرمایا عفو عن نساء الناس یا عفو عن نساء الناس، لوگوں کی خواتین جب گھر کی باہر نکلتی ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کسی بھی ذات پات کا ہو، غلط نگاہ مت ڈالو اس کے اوپر، اس کے گھر کی خواتین کے بارے میں غلط گفتگو مت کرو، ناپسندیدہ گفتگو، ناپسندیدہ عمل، ناپسندیدہ نگاہوں سے بھی اشارہ مت کرو، ناپسندیدہ ابرو کی حرکتوں کو بھی انجام نہ دو۔ اگر تم دوسرے کے گھر کی خواتین کے سلسلے میں پاک باز بن گئے، خود بخود تمہاری بیٹیاں پاکیزہ نکلیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت اہل بیت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اہل بیت کو شیعوں کے لیے بھیجا ہے؟ خدا نے اہل بیت کو سمندر کی تہ میں رہنے والی اس مچھلی کے لیے بھی بھیجا ہے جو سمندر کی تہ میں رہتی ہے۔ ورائش کل قانے، جازی کل سانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ ہر شخص کو جو اچھا کام کرتا ہے خدا جزا دیتا ہے۔ ورائش کل قانے، ہر وہ شخص جو قناعت کا اظہار کرتا ہے، قناعت پیشہ ہے، جو اللہ کے دیے پر صبر شکر کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، خداوند تبارک و تعالی اس کو مزید انعام دیتا ہے۔ فتح راجناس البدر ورائش کل لسان ہے وہو الذی، اور وہی خدا ہے انزل الکتاب الجامع، وہی ہے جس نے وہ کتاب آسمان سے نازل کی جس میں ہر چیز موجود ہے۔ وہو للدعوات سامع وللقربات دافع، وللدعوات سامع وللقربات دافع، وہی خدا ہے کہ جو ہر کرب اور تکلیف کو جب اس کو پکارتے اور دور کرتا ہے۔ اور اب خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سیدی شہداء گفتگو فرمانے، پروردگار اذا دعوتک اجبتنی واذا سألتک اعطیتنی واذا اطعتک شکرتنی واذا شکرتک فزدتنی کل ذلک اکمال لانعمک۔ پروردگار تو میرا کتنا بہترین خدا ہے، جب بھی میں نے تجھ سے کچھ پکارا تو نے میری پکار کا جواب دیا، میں نے جب بھی تیری اطاعت کی تو نے میری اطاعت کا شکریہ ادا کیا، اور جب میں نے تو نے مجھے نعمت دی، جب میں نے تیرا شکریہ ادا کیا تو تو نے مجھے زیادہ مزید انعام و اکرام عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد سید الشہداء نے عجیب جملہ فرمایا کہ پروردگار وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ بحقیقت ایمانی وعقد عظمات قلبی وخالص صریح توحیدی ومکنون ضمائر سری۔ سید الشہداء نے جب شکر بخدا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مجھ جیسا چار لفظ جس کو جانتا ہوں، آپ سے تھوڑی سی اچھی عربی آتی ہے، تھوڑی سی اچھی فارسی آتی ہے، تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ میں آپ سے ایک دن پہلے کا پڑھا لکھا ہو جاتا ہوں، اور جب آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ بھی میری طرح کے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں۔ میرے آپ کے علم میں 24 گھنٹے کا فرق ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب میں اس طرح سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہا ہوں تو ابو ذر کس طرح سے گفتگو پیش کریں گے، سلمان کس طرح سے گفتگو کریں گے، ابو الفضل عباس کس طرح سے دو عرفہ پر گفتگو کریں گے، خود سید الشہداء کس طرح سے گفتگو کریں گے۔ یہ تشنگی ہے ہمارے اندر معارف اور تعلیمات اہل بیت کی۔ فرمایا پروردگار واشہد لک بعقد عظمات قلبی وخالص صریح توحیدی، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں تیری اپنی خالص توحید کے ذریعے، جو ایمان میرے دل میں اس کے ذریعے، پروردگار جو میرے ضمیر میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کے ذریعے، کیا گواہی دیتا ہوں؟ گواہیاں دی سید الشہداء نے۔ اور پھر اس کے بعد اب سنیے گا توجہ کے ساتھ، جہاں تک میں گن پایا 42 یا 43 پروردگار کے انعامات ہیں جو سید الشہداء نے اپنے اوپر کیے، خدا نے گنوائے ہیں، جس میں سے 4 باطنی انعام ہیں، بقیہ 39 انعام ہیومن ایناٹومی سے متعلق ہیں۔ سید الشہداء نے یہ بھی ذکر، پروردگار میرے ماتھے پر جو لکیریں آتی ہیں نا ان کا فلسفہ بتایا۔ پروردگار میں جب گفتگو کرتا ہوں سینے سے کرتا ہوں، لنگ سے میرے ہوا نکلتی ہے، ایئر، اور اس کے بعد حلق میں آتی ہے، زبان ہلتی ہے، میں گفتگو کرتا ہوں۔ ایسا ہے ہی ایسا کہ نہیں ہے؟ صرف ایسا ہی ہے؟ نہیں، صرف جب سید الشہداء اپنی گفتگو کی بات کر رہے ہیں تو فرمانا پروردگار گفتگو کرتے کرتے مجھے اپنی ناک سے کچھ الفاظ کو ادا کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور اگر تو نے میری ناک میں یہ طاقت نہ دی ہوتی سید الشہداء 1400 برس پہلے،
اگر میرے سائنسز کھلے ہوئے نہ ہوتے، میرے الفاظ میں نون غنہ کیسے ادا کرتا؟ حفظتنی فی المہد طفلا صبیا وکفلتنی، پروردگار تو نے مجھے جھولے میں اس وقت بچایا کہ جب میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وکفلتنی امہات الرواحم، اور پروردگار تو نے ان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا کہ جو مجھ پر رحم کرتی تھیں۔ میں کہوں گا سید الشہداء آپ کی ماں تو ایک ہے، یہ ماؤں کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ تو شاید سید الشہداء کہیں تم نے زیادہ وارث میں نہیں پڑھا، کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، نور کی صورت میں ہم جناب آمنہ کے وجود میں تھے، ظاہری صورت میں سیدہ کی آغوش میں آئے۔ وَرَزَقْتَنِي مِنَ الْغَذَاءِ لَبَنًا مَرِيًّا، اور پروردگار تو نے میری غذا کو، شیر خارگی کے جب ایام میں تھا تو بہترین شیر مادر کے ذریعے میری پرورش فرمائی۔ اور اس کے بعد سید الشہداء فرماتے ہیں پروردگار حتی استحللت ناطقا بالکلام، پروردگار جب میں نے گفتگو شروع کی، اب اس کے بعد سید الشہداء میں نے عرض کیا 41 یا 42 کے قریب خدا کی نعمتیں گنوائی ہیں سید الشہداء نے، جس میں سے 4 روحانی، معنوی، ایمانی نعمتیں ہیں جن کا تعلق تقوی سے ہے، ایمان سے ہے، اور 39 کے قریب نعمتیں ایسی ہیں جو ہیومن ایناٹومی سے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سید الشہداء نے فرمایا پروردگار ان لو حاولت واجتہدت مد الاحقاب والآثار لو امرتها ان اعد شکر واحدۃ من انعمک لو امرتها، پروردگار یہ میری اتنی نعمتیں ہیں جو تو نے میں گنوا رہا ہوں کہ اگر تو مجھے ہمیشہ زندہ رکھ، تو مجھے ہمیشہ زندہ رکھ، اگر میں زندہ اتنا رہ جاؤں اور میں یہ کوشش کروں، یہ کام کروں کہ مسلسل قیامت تک کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں ان نعمتوں کا، جو قلیل سی نعمتیں سید الشہداء نے گنوائیں، یہ جو قلیل سی نعمتوں کا تیری شکریہ ادا کرتا رہوں، پروردگار مستطعت الا، پروردگار یہ میں نہیں کر سکتا کہ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ سید الشہداء نے وہی گفتگو فرمائی جو سید الشہداء کے بیٹے سید ساجدین نے گفتگو فرمائی، الا بمنک الموجب علی شکرا جدیدا وثناء تعرفا عتیدا، پروردگار اگر تو مجھے 10 ارب سال بھی زندہ رکھ، 10 خرب سال بھی زندہ رکھ، اور آخری لمحے تک تیرا شکر ادا کروں، تو جب بھی میں تیرا شکر ادا کروں گا پچھلی نعمتوں کا یہ شکر مجھ پر واجب کرے گا کہ ایک نیا شکر کروں، کیونکہ تو نے اس شکر کو انجام دینے کے لیے میری زبان کو طاقت دی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے توجہ سے آپ کی، خدا ان ماؤں کو سلامت رکھے جس نے آپ کے ذوق کو علوم اہل بیت کے مطابق پروان چڑھایا۔ ایسی تمام ماؤں کی صحت یابی کے لیے اور ان کے ایصال ثواب دونوں کے بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اب میں ایک جملہ اور کہوں، اس جملے کو سید الشہداء کا جملہ ہے، سمجھانے کے لیے تمہید باندھوں۔ مولانا ہم وہاں سے جا رہے تھے، کتنی دفعہ زندگی میں آپ ایسے حادثوں سے بچے کہ موت کے منہ سے بس بال بال بچے، بقول بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اب یہ بچے کہتے ہیں مولانا بال بال بچے کیا، یہ اردو عجیب، تو بقول بچوں کے کلوز کال کتنی دفعہ بچے مولانا؟ 2 دفعہ، 1 دفعہ، 3 دفعہ نہیں، سید الشہداء سے پوچھیے آپ کتنی دفعہ بچے؟ سید الشہداء پروردگار وما صرفتا ودرعتا من الضر والذراء اکثر مما اعطیتنی من السراء، پروردگار تو نے مجھے جتنی دفعہ ناگوار حادثوں سے بچایا ہے نا، تو وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نے کتنی دفعہ مجھے حادثوں سے بچایا۔ میں تو دیکھتا ہوں میرے پاس دولت آ گئی، گاڑی آ گئی، میں پیر کے بل چلنے لگا، میں کھانا کھانے لگا، میرے پاس وہ نعمت آئی تو گنی میں نے نعمتیں، پروردگار 1000 نعمتیں دی ہیں تو نے۔ سید الشہداء کی آواز آ رہی ہے میدان عرفہ سے، حج کے ایام میں، یہ 1000 نعمتیں جو تم نے گنی ہے نا، تو دیکھ لیں خدا نے تمہارے علم میں لائے بغیر کتنی ہی مشکلات سے تم کو نجات دی۔
دوڑتے ہوئے جا رہے تھے, کیلے کا چھلکا پڑا تھا, تم نے دیکھا نہیں کیلے کے چھلکے کو, لیکن کسی نے تمہارے لیے دعا کی تھی, وہ جو السلام علیکم ابا عبداللہ کیا تھا نا, اس نے آ کر بچایا. کیلے کا چھلکا ادھر تھا, ادھر پیر پڑا, تم دوڑتے ہوئے چلے گئے. میں کہوں آپ کو پتا ہے موت کے منہ سے بچے ہیں. میں بتاؤں آپ کو بتاؤں 6 مہینے آپ بستر پر پڑے رہتے, 10-20 لاکھ روپیہ ضائع ہو جاتا. نہیں مولانا, یہ تو ہم دوڑتے ہوئے آسانی سے آ گئے. سید الشہداء فرما رہے ہیں دیکھو چھپی ہوئی نعمتیں اس کی زیادہ ہیں. یہ اور اس اب وقت گزر رہا ہے یہاں تک بس. اس کے بعد سید الشہداء نے جو رسولوں کا ادب سکھایا اور قرآن مجید کا ادب سکھایا, یہ ایک الگ گفتگو ہے. اب یہ حکمت کون سی ہے؟ یہ سید الشہداء گفتگو کر رہے ہیں خدا سے. دیکھ ہی نہیں رہے کسی کو میدان عرفات میں دائیں بائیں کون کھڑا ہے. البتہ اصحاب تھے موجود, آپ جا کر مفاتی کی روایت میں پڑھیے گا. اور کیا صاحب, کیا دعائے عرفہ. اور عجیب ہے واقعاً, یہ اہل بیت کی وہ عزت ہے جو اہل بیت نے اپنے صدقے سے ہم تک پہنچائی. جب دنیا والے کشکول لے کر مارے مارے پھر رہے ہو نا, کوئی دعا ہے آپ کہیں کون سی دعا چاہیے؟ شب جمعہ کی, صبح جمعہ کی, عید فطر کی, عید قرباں کی, عرفے کے عصر کی, 15 رجب کی, کون سی متبرک ساعت کی دعا چاہیے؟ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ آپ تو نہ بنو عباس والے نہ بنو امیہ والے, دیکھو ہم ہیں بنو ہاشم والے. اور حضرت صادق آل محمد کا قول آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جب حضرت نے فرمایا تھا نحن دعوت ابراہیم, ہم ابراہیم کی دعا ہیں. ایک دعا تھی ابراہیم کی, 1400 برس ہو گئے. سید سجاد معرفت کے دریا بہا کے چلے گئے. عرفان پڑھنا ہے جا کر صحیفہ سجادیہ پڑھو, دعائے کمیل پڑھو. امام کی معرفت حاصل کرنی ہے جا کر دعائے ندبہ پڑھو. صلوات کی حقیقت سمجھنی ہے, اللہم یا اجود من آتا و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم, اللہم صلی علی محمد و آلہ فی الاولین و صلی علی محمد و آلہ فی الاخرین و صلی علی محمد و آلہ فی الملأ الاعلی و صلی علی محمد و آلہ فی المرسلین. جا کر دیکھو کہ آل محمد غیب کے پہلے پردے ملائکہ, دوسرا پردہ مرسلین ملائکہ مقربین. حقیقت صلوات عرفان کی بڑی اہم سیڑھی. آل محمد غیب کے تمام پردوں کو چیر کر عالم قدس میں مقام عندیت ربوبی میں ہیں. جو تم درود بھیجتے ہو نا, یہ معمولی سی عبادت براہ راست عالم غیب سے متصل کرتی ہے. بڑا تھکا, ایک درود پڑھیے محمد علی. اب یہ ایک حکمت تھی کہ جو آپ جیسے مومنین کے لیے تھی. اب مجھ جیسے کم پڑھے لکھے کے لیے وہ واقعہ سنا رہا ہوں. اب یہ حکمت کون, دیکھیے بچوں کے لیے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پہ جہاں تک آپ جائیں گے سید الشہداء کے پاس حکمت ہے. وائی ایکسس پہ جہاں تک جائیں گے انفینٹی تک سید الشہداء کے پاس حکمت ہے. اور جہاں تک جاؤ گے حسین ابن علی کے پاس حکمت ہے. ایک عرب آیا, اب آئیے ذرا واقعہ, حکمت زمینی. مدینے میں آیا, اس نے کہا کہ دیکھو میں عرب ہوں اور آ کر گفتگو کر رہا ہوں, اور مجھے فصاحت و بلاغت کا مالک ہے کوئی مدینے میں. کہا کہ یہ 2 نوجوان یہاں کھڑے ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ. عجیب, مدینے کے اندر عالم ہو کا کریم ہے, ان دونوں کے پاس جاؤ. علم چاہیے, ان کے پاس جاؤ. بھائی مدینے میں کوئی کام کا آدمی بچا بھی کہ نہیں بچا؟ رسول خدا کا چہرہ دیکھنا, ان کے پاس جاؤ. رسول کی نورانیت چاہیے, ان کے پاس جاؤ. مطلب خیر کیا ہے؟ کہا کہ میں بدو ہوں اور عرابی ہوں, صحرا سے آیا ہوں, اور تم میں سے کون میرے کلام کا جواب دے گا؟ حضرت مجتبیٰ اور سید الشہداء دونوں موجود ہیں. امام حسن سے مخاطب ہوا. امام نے کہا اس لڑکے سے پوچھو. امام وقت امام حسن ہے, اپنے چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ کیا.
یہ واقعہ لگتا ہے کہ جناب امیر کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے، اس نوجوان سے پوچھو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ امیر المومنین کی شہادت سے پہلے کا ہو، بہرحال لیکن لگتا یہ کہ شہادت جناب امیر سے پہلے کا واقعہ مدینے میں۔ اس نے کہا کہ جئت من الارض الجعلل والعینم والحمہم والحرقل، یہ میں نے جملہ کہا عرب کا، بدو ہوں۔ دیکھیے پیوریفائڈ جو زبان ہوتی تھی نا، لٹریٹ، وہ عرب صحرا میں بولتا تھا۔ پاکستان میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور جتنی دیگر زبانیں مجھے علم نہیں ہے سرائے کی، جو خالص دیہات کی زبان ہوتی ہے اس میں آمیزش نہیں ہوتی ہے نا، جتنی بھی پاکستان کی زبانیں علاقائی، لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی رہتی ہے، دوسری قومیں آ کر آباد ہوتی ہیں تو زبان اپنی خالصیت کو کھو دیتی ہے۔ لہٰذا آپ شاہ لطیف کا کلام آج کے کسی بچے کو بتائیں جس کو سندھی آتی ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ شاہ لطیف بٹائی کا کلام بڑی خالص سندھی میں ہے، بڑی فصیح و بلیغ سندھی میں۔ اردو اسی طرح سے ہے، میر تقی میر غالب کی اردو اب بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، پشتو، بلوچی اور نہ جانے مجھے تو نہیں آتی، مثال دے رہا ہوں، جتنی بھی زبان ہے ایسا ہی ہے۔ اب حسین ابن علی پیدا ہوئے مدینے میں، مدرسے میں کسی گئے نہیں ہیں، باپ کو کوئی اور زبان آتی نہیں تھی، ماں کو کوئی زبان آتی نہیں تھی، چچا مدینے سے باہر نکلے نہیں ہیں۔ اب حسین کیا جواب دیں گے؟ کہا کہ لقد تکلمت بکلام لا یعقلہ الا العالمون، دیکھ تو نے جو الفاظ کہے ہیں اس کو سوائے پڑھے لکھوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اگر چاہتا ہے تو اس کا جواب دوں۔ کہا کہ اکثر و کلامی الشعر، بدو نے کہا میرا اکثر کلام شعر ہوتا ہے، میں قصیدہ کہوں گا، اس قصیدے کا جواب دو۔ اس سے پہلے کہ میں قصیدہ آپ کے سامنے پڑھوں، ایک تمہید باندھوں۔ امام حسین کو کے سامنے قصیدہ پڑھ رہا ہے، مولا حسین نے نہیں پتا یہ کیا قصیدہ پڑھے گا۔ نہیں مولانا، امام حسین کو تو علم غیب تھا، تو آپ چاہتے تھے کہ امام حسین کو اچھا شاعر نہ مانے، آپ نے کہا امام حسین کو تو غیب سے علم تھا، عالم غیب مان لیا۔ آپ چاہتے کہ امام حسین کے اشعار کی طاقت اچھی نہیں تھی، وہ تو علم غیب تھا جو سمجھ گیا کہ یہ شاعر یہ شعر کہہ رہا ہے، تو آپ چاہتے تھے کہ امام حسین کو اچھا شاعر نہ مانے، اس وجہ سے آپ نے کہا کہ عالم الغیب تھے، تو اس کے ذہن کو پڑھ کے تیاری کر کے جواب تیار کر لیا، تو اچھا شاعر نہیں مانتے نہ مانیے، عالم الغیب تو مان لیا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بتا دوں کہ ائمہ کا یہ وتیرہ نہیں تھا کہ ہمیشہ اپنے علم غیب کو استعمال کریں، یہ سن لیجئے بات کو، نہیں استعمال کرتے تھے، ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ طاقت ہونا الگ بات ہے، طاقت نہ ہونا الگ بات ہے، طاقت ہو کر استعمال نہ کرنا الگ بات ہے۔ خوب غور سے سننے بچے۔ وہ آیا اور اس نے کہا، امام نے کہا کہ پڑھو جو قصیدہ پڑھنا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ حفا قلبی الی اللحو وقد ودع شرخیہ وقد کان انیقا ستجراری ذیلیہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مشکل بحر ہے، ردیف اور قافیہ کٹھن ترین قافیوں اور ردیف میں سے ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا اتنا علم نہیں ہے، جو فصحاء ہیں عربی کلام کے وہ کہتے ہیں۔ یہ میں کہاں سے پڑھا ہوں؟ یہ پڑھا ہوں مطالب السعول محمد ابن طلحہ گنجی شافعی، شافعی مذہب کے عالم ہیں۔ جب عرب آ رہا ہے، اب امام حسین سے مقابلہ کر رہا ہے، تمہارا علم اتنا ہے کہ تم میرے اشعار کا شعر کے ذریعے جواب دو۔ حفا قلبی الی اللحو وقد ودع شرخیہ وقد کان انیقا ستجراری ذیلیہ عیالات ولذات فیا سقی لاسریہ وقد امس عنانی منہ تجدید خضابیہ فلما عمم الشعر منہ من الرأس نطاقیہ فلما عمم الشیب من الرأس نطاقیہ تسلیت عن اللہو والقیت قناعیہ وفی الدہر عجیب لمن یعمل ذو رأیہ۔ اب مجمع حسین ابن علی کی طرف دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ مت سمجھیے گا کہ ایک طرف غالب کھڑے ہیں، ایک طرف ابراہیم ذوق، ان کی بیت بازی بتا رہا ہوں آپ کو۔ سید الشہداء کی فصاحت اگر دعائے عرفہ میں ہے تو ایک بدو جو ایسے ہی مدینے میں ہر شخص ہاتھ چومنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ تلوار چلاتے ہو ہم سے تلوار کا مقابلہ کر لو، تیر چلاتے ہو ہم سے تیر کا مقابلہ کر لو، قصیدہ کہتے ہو ہم سے قصیدے کا مقابلہ کر لو، عبادت کے اندر ہے ہماری عبادتوں کو دیکھ لو،
سمجھتے ہو کہ ستاروں کی چال کے ذریعے، آسمان کے ذریعے لوگوں کی قسمت کو سمجھتے ہو؟ ہم سے جس مرحلے پر آ کر ہم سے مقابلہ کرو گے ہم مقابلہ کریں گے. ہاں لیکن یاد رکھنا اپنے خاندانوں کی نجاست کو لے کر ہمارے پاس آؤ گے تو یہی ایک چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تم کہو کہ تمہارے دادا مردار کھاتے تھے، فلاں مشروب پیتے تھے، اور مطلب ایک عجیب خاندان کے اندر ایک بوکھلاہٹ مچی تھی، تو یہ بھائی معذرت کے ساتھ یہ اہل بیت کے یہی ایک نقص ہے اہل بیت کے یہاں کہ ان کی نجاست نہیں ہے. طہارت کے جس مرحلے پر آ کر مقابلہ کرو گے جواب دیں گے. فَيَسَقْيَ لِأَسْرَيْهِ. خلاصہ بتاتا ہوں، یہ صرف قصیدہ نہیں ہے، بڑا فلسفی مضمون ہے. اس نے کہا آ کر کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کھیل تماشے کی طرف جاؤں. حَفَى قَلْبِي إِلَى اللَّهْوِ وَقَدْ وَدَّعَ شَرْخَيَّ. لیکن اس مقام پر آ چکا ہوں کہ اب میرے ہاتھ پاؤں جواب دے چکے، نوجوانی والی اچھل کود نہیں کر سکتا. میں نوجوانی میں جس طرح اپنے دل کی خواہشات کو، ان کی اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو مکمل کرتا تھا، اس طرح سے اب میں مکمل نہیں کر سکتا. وَقَدْ كَانَ عَنِيقًا نَصْرَ تَجْرَارِيَ ذَيْلَيْهِ. شاندار تھی مجھ میں بڑی طاقت جب میں اپنے لباس کو بڑے فخر سے اٹھا کر چلتا تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا تھا. فَلَمَّا عَمَّمَ الشَّيْبُ مِنَ الرَّأْسِ نِطَاقَيْهِ. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے سر پر سفیدی بھڑک اٹھی ہے. وَأَمْسَقَتْ عَنَانِي مِنَ التَّجْدِيدِ خِضَابَيْهِ. اب تو سر کے بال بار بار سیاہ کر رہا ہوں، تھک جاتا ہوں. عَيَالَاتٌ وَلَذَّاتٌ فَيَسَقْيَ لِأَسْرَيْهِ. بیوی بچے تھے، بھائی بہن سب تھے. کیا کہنا اس زمانے کا جب پورے خاندان کے ساتھ ہم جاتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، سیر سپاٹا کرتے تھے، اپنی دل کی آرزو میں جو چیز چاہتے تھے پورا کرتے تھے. تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس مرحلے پر آ گیا ہوں. اس نے اپنا قصیدہ ختم کیا، کہا اب تم بتاؤ. صحیح شہداء کہیں گے دیکھو وضو کر کے آؤں، توسل کروں، 2 رکعت نماز پڑھوں. ابھی اس نے اپنا قصیدہ ختم کیا جس وزن میں، جس بحر میں، جس ردیف میں مدینہ ہے، نواسہ رسول ہیں. یہ مسلمان دم بخود ہو کے دیکھ رہے ہیں. ٹھٹک کے کیوں دیکھ رہے ہیں مسلمان حسن اور حسین کو؟ اس وجہ سے اگر حسین جواب نہ دے پائے تو رسول کی عزت کا کیا ہوگا؟ مدینہ مسجد ہے، حسین کیا جواب دیتے ہیں؟ اتنا مشکل شعر پڑھ رہا ہے، یہ اتنی مشکل ردیف ہے، تو حسین ابن علی صرف اپنے علم کے جوہر، تجلیات علم، دعائے عرفہ میں موحدین، عارفین، متصوفہ، قطب، ابدال، ان کو نہیں بتا رہے کہ عرفان کے راستے کیسے طے ہوں گے، ظہور سے غیب تک کیسے جاؤ گے، بلکہ اگر عرب کے بدو ہو ہمارے سامنے آ کر قصیدہ پڑھ رہے ہو مشکل بحر میں، مشکل ردیف میں، مشکل قافیے میں، اس کا بھی جواب ایکسٹمپو فی البدی دینے کی طاقت رکھتے ہیں. ردیف قافیہ یاد ہے آپ کو؟ فَيَسَقْيَ لِأَسْرَيَّ فَلَمَّا عَمَّمَ الرَّأْسُ مِنَ الشَّيْبِ نِطَاقَيْهِ حَفَى قَلْبِي إِلَى اللَّهْوِ وَقَدْ وَدَّعَ شَرْخَيْهِ نِطَاقَيْهِ خِضَابَيْهِ رَأْيَيْهِ. مشکل ردیف ہے، مشکل قافیہ ہے. ایک دفعہ امام حسین نے کہا اللہ اکبر، پروردگار رسول کی عزت بچا لے، میرے ذہن میں اتار دے. ادھر اس نے قصیدہ ختم کیا. سید الشہداء نے فرمایا فما رسم شجانی قد محت آیات رسمہ. اسی ردیف میں، اسی بحر میں فرمایا تو بڑا ناراض ہے، غمگین ہے کہ طاقت چلی گئی تیرے اندر جوانی کے سیر سپاٹے اور لہو لعب کی. مجھے کبھی غمگین نہیں کیا اس گھر کے تباہ ہو جانے نے کہ جو گھر تباہ ہو گیا ہو. صفور درجت ذیلن فی بوغاء قاعیہ. وہ مرد اور خواتین جو اپنی ردائیں، اپنی ابائیں لے کر گھومتے تھے شاندار. اور بوغا کا مطلب کیا ہے، قاعیہ کا مطلب کیا ہے، صفور کا مطلب کیا ہے، درجت ذیلین کا مطلب کیا ہے؟ سید الشہداء قربان جاؤں، بشری حکمت آپ کی یہ ہے تو روحانی حکمت کیا ہوگی؟ یعنی صفور درجت ذیلن فی بوغاء قاعیہ حفوف حرجف تطرع علی تلبید ثوبیہ. کہاں گئے وہ لوگ کہ جو اپنی آبائیں، ردائیں، خواتین و مرد کہاں گئے جو قیمتی کپڑے لے کر جب گلیوں میں چلتے تھے تیزی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، تو گلیوں کی خاک اڑاتے ہوئے چلتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے مٹی اور خاک اڑتی تھی. کہاں گئے وہ لوگ؟ فَبَلَّاجٌ مِّنَ الْمُزْنِ دَنَانَ وَأَسَمَاكَيْهِ أَتَى مُثْعَنْجَرَ الْبَطْقِ بِجُودٍ فِي خَلَالَيْهِ. کیا کہنے رسول کے بیٹے کی حکمت کے، کیا گفتگو. میں کس طرح سے ایک ایک لفظ کے معنی بتاؤں آپ کو
کہ کہاں سید الشہداء لے گئے. وقت عجیب جملہ، فقط جلل برقاہ فلا ضم لبرقیہ وقد ارعد رعداہ فلا ضم لرعدیہ وامسى دارسا قفرا لبینونۃ اہلیہ. سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ دیکھو مجھے غم نہیں ہے اس چیز کا کہ کبھی کوئی جوان و بوڑھا ہو جائے، کسی کا گھر برباد ہو گیا، کچھ ہو گیا. دنیا ایسا ہی ہے، کبھی بادل آتے ہیں کبھی بادل جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے کبھی بارش نہیں ہوتی ہے. دنیا ہے، دنیا کو فنا کی طرف جانا ہے. تمہارا فلسفیانہ مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ چیزیں تھیں ختم ہو گئیں فنا ہو گئیں، تم پریشان ہو غمگین ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا بنائی ہی خالق نے اس لیے کہ فنا کے ایک مرحلے تک پہنچے. اور سید الشہداء نے تمام اقدار و تہذیب بتا دی. واہ واہ کی جگہ میرے لیے نہیں، سید الشہداء کے لیے اب آئے گی. عربی کھڑا تھا، بڑا تن کے آیا تھا، دیکھو ہمارے پاس کلام عرب ہے. ایک مولا سید الشہداء کی درود بھیجیے. جب یہ سنا تو مولا حسین سے کچھ نہیں کہا. فبہر العربی وانطلق یقول، اس جملے کا حق ادا ہونا چاہیے. حیران ہو گیا اور چلتے ہوئے یہ جملہ کہا. اگر وہ سامنے امام حسن کے رک کر یہ جملہ کہتا اس کا معنی کچھ اور تھا. چلتے ہوئے کہا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں میں اب ٹھہر نہیں سکتا، ٹھہروں تو کیوں ٹھہروں. اس شوق میں ہے، اس تحیر میں ہے، اس سرگردانی میں ہے کہ خود بخود مولا کے قصیدہ جواباً سن کر قدم بڑھنے لگے. اور امام حسن سے کہا ما رأیت مثل هذا الغلام افصح کلاما واضرب لسانا. میں نے آج تک اس نوجوان سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ طلاقت لسان چلتی ہوئی کسی کی نہیں دیکھی. مجھے تعجب ہے، میں بدو ہوں، یہ شہر کا بچہ ہے، یہ شہر کا لڑکا ہے. دیکھیے جنت کے جوانوں میں سے ایک نے تو اپنے نانا کی تجلی دکھا دی. چھوٹا بھائی تھا، بڑا بھائی کیوں چپ رہا ہے؟ ایک دفعہ جب اس نے کہا کہ یہ کیا جملہ اس نے کہہ دیا، پورے قصیدے کا جواب. جیسے ہی اس نے امام حسین کی تعریف کی امام حسن سے، سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ سلام علیہ، وہ حیران کیوں ہو رہا ہے، یہ لڑکا آیا کہاں سے؟ امام حسن نے بتایا یہ لڑکا آیا کہاں سے. فرمایا کہ غلام کرم الرحمن بالتطہیر جدیہ. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہی ردیف، وہی قافیہ. غلام کرم الرحمن بالتطہیر جدیہ کساہ القمر القمقام من نور ثنائہ ولو عدد تمہم لففنا عن عدادیہ وقد ارسنت من شہری وعرست. عجیب جملہ ہے، عروضی ہے. فرمایا تم حیران ہو رہے ہو اس کے اوپر. غلام، یہ لڑکا وہ ہے کہ کرم الرحمن بالتطہیر جدیہ. یہ وہ لڑکا ہے جس کے آباء و اجداد کو، جس کے نانا رسول خدا کو اور جس کے باپ علی مرتضیٰ کو کرم الرحمن بالتطہیر جدیہ، اس کے دونوں بزرگوں کو علی اور رسول خدا کو پروردگار عالم نے تطہیر کا انعام دیا ہے. غلام کرم الرحمن بالتطہیر جدیہ کساہ القمر القمقام من نور ثنائہ. جو دو چاند ہیں نا بڑے بزرگ، ان دونوں نے اپنا نور اس کو دیا ہے. یہ کون سے دو چاند ہیں؟ یہ کون سے دو چاند ہیں؟ روایات کو رکھ کر سمجھ میں آتا ہے. ایک چاند ہے جناب امیر المومنین، دوسرے چاند سے مراد ہے وجود ہے، شخصیت ہے حضرت صدیقہ کبریٰ جناب خاتون جنت صلوات اللہ وسلام علیہا. کیوں؟ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. خدا کہہ رہا ہے قرآن میں قسم ہے سورج کی کہ جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے والشمس والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے. تو سورج کے پیچھے کون قمر آیا، کون چاند آیا؟ جناب امیر. یہ دوسرا چاند میں نے وجود شخصیت خاتون جنت کو کیوں کہا؟ کیونکہ اس چاند قمر علی ابن ابی طالب کا جو ہم پلہ ہے نا پوری کائنات میں، وہ سوائے سیدہ کے کوئی ہے ہی نہیں. کساہ القمر القمقام من نور ثنائہ. ان دونوں چاندوں نے اپنی روشنی اس نوجوان کو دی ہے. اور دیکھو بات سنو، تم تو قصیدہ سن کے حیران ہو گئے نا. امام حسین نے فرمایا وَلَوْ عَدَّتَ تَمَّهُمْ لَنَفَخْنَا عَنْ عِدَادَيْهِ. اگر بہت تیزی کے ساتھ، میرے الفاظ ہیں، سپر کمپیوٹر بھی
ہمارے فضائل کو گننے لگے نا تو جتنے وہ فضائل گنے گا اس سے کہیں آگے ہمارے فضائل. لہذا اس گھرانے کے بڑے بھی ایسے ہی ہیں, بچے بھی ایسے ہیں. جس شہزادے کی آج شہادت ہے وہ شہزادہ امام حسین کے یتیم بھائی کی یادگار ہے. دیکھیے آپ کو واقعات سب جانتے ہیں. آپ قاسم سے کیا پوچھا تھا, کیف الموت عندک, موت کیسی ہے, شہد سے زیادہ شیرین. جب شب عاشور آئی, سید الشہداء نے چراغ گل کیا اور دوبارہ چراغ جلایا, تمام کے تمام اصحاب موجود تھے اپنی جگہ پر. اور بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب قاسم نے پوچھا, آپ علماء سے سنتے ہیں کہ چچا جان کیا شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے؟ یہ طہارت ہے جناب امام مجتبیٰ ہے. تو سید الشہداء نے, آپ کیا سنتے ہیں جو آپ نے مقاتل میں سنا اور پڑھا ہے, کہ مولا نے فرمایا کہ ہاں بیٹا, حتیٰ تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. قاسم کے لیے سوال تھا کہ علی اصغر کیسے شہید ہوں گے, یہ نادان معصوم یہ میدان جنگ میں کیسے جائے گا. ایک دفعہ جب انصار اور یار و یاور ساتھی شہید ہو گئے تو قاسم آئے اور آ کر اجازت لی. حسین نے وہ کام کیا جو کسی کے ساتھ نہ کیا, ہے اعتناقہ, چچا بھتیجوں نے ایک دوسرے کو بھینچ کے گلے لگایا. وَبَكِيَ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا, یہاں تک کہ غش طاری ہو گیا. آپ جانتے ہیں مولا حسین کو غش کیوں آیا؟ خون کی قے کرتا ہوا بھائی یاد آیا, تابوت میں لگے ہوئے تیر یاد آئے, اور اگر آپ اس جملے پر توجہ کریں نا تو شاید مولا حسن کو وہ واقعہ یاد آیا ہو کہ جب مادر گرامی بھیا حسن کا ہاتھ پکڑ کے ایک تحریر لے کر گئی تھی, جب واپس آئی تھی نا تو سیدہ کی چادر مبارک پر گرد نہ تھی, لیکن جب واپس آئی تو چادر گرد سے ہٹی ہوئی تھی. یہ سیدہ کے وہ مسائل میں سوائے حسن مجتبیٰ کے کسی نے نہیں دیکھے. یہ جو آج آپ گریہ کریں گے نا, ان تمام آنسوؤں کے ثواب کو ہدیہ کیجئے آقا حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں, کہ یہ آقا حسن آپ کے 13 سالہ یتیم بچے پر گریہ کر رہے ہیں. راوی کہتا خرج من الخیام غلام لم یبلغ الحلم, خیمے سے اب وہ بچہ نکلا کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب سمجھتے ہیں, مسیں نہیں بھیگی تھی, قاسم کی ریش مبارک پوری طرح نمودار نہیں ہوئی تھی. اجازت لی, قاسم ذوالجناح کی طرف بڑھے. فانقطع شسع نعلیہ, قاسم آگے جب بڑھے تو قاسم کے جوتے کا تسمہ پارا ہو گیا. فاراد ان یربطھا, قاسم نے جھک کے چاہا کہ جوتے کے تسمے کو باندھیں. جنت کے جوانوں کا سردار حجت خدا قاسم کو جوتے کا تسمہ باندھنے نہیں دیا. تمہارا مولا لپک کر آگے بڑھا قاسم کے جوتے کا تسمہ. میدان جنگ میں گئے, امام حسن مجتبیٰ, امام حسن مجتبیٰ کو ہدیہ کرو آنسو. آج کی مجلس ہدیہ ہے امام مجتبیٰ کی بارگاہ میں. جنگ کی آپ واقعہ سن, ازرق کے پہلوان تھا, 3 بیٹے مولا کے سامنے آئے, تینوں کو لڑنے کے بعد قتل کیا. آپ سنتے آئے علماء سے, ازرق خود آیا, مولا نے قتل کیا. کافی دیر تک یہ جنگ چلی. اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں,
جب گرمی کے دن ہوتے ہیں نا، آپ زیارتوں پہ جاتے رہتے ہیں، گرمی کے دن ہیں، بھاگتے ہیں آپ، ایک سوٹ کیس اٹھایا، پھر وہ بیگ اٹھایا، 5-10 منٹ تک آپ سوٹ کیس اٹھا کر رکھتے ہیں. پھر جب بس میں سوار ہونے والے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کربلا نجف سے، پانی کی بوتل مل سکتی ہے، کیا کیا آپ نے؟ 4-5 سوٹ کیس اٹھائے. یہ تمہارا شہزادہ سیدہ کا پوتا یہ کتنی دیر تک پیاسی زبان کے ساتھ رہا؟ اب شہزادے پہ پیاس کا غلبہ ہوا. ایک دفعہ اب شہزادے کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہی، حکم ہوا دیکھو علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، چاروں طرف سے گھیر کر مارو. تیر چلے، نیزے آئے، تلواریں چلی، قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے. اپنے شہزادے کی مظلومیت کو سمجھو. جو شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتا تھا. واحد شہید ہے جو گھوڑے سے زمین پر گرا. اس نے جانتے ہو کیا آواز دی؟ چچا قاسم کی مدد کرو. جیسے ہی چچا نے، بوڑھے چچا نے قاسم کی آواز سنی، فحملہ علی القوم کاللیث الغضبان، تلوار نکالی، بفرے ہوئے شیر کی طرح لشکر کو پیچھے دھکیلا. اب جو قاسم کی لاش پر آئے، بھتیجا مر چکا تھا. واللہ یعز علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک فلا ینفعک واذا یجیبک فلا ینفعک. قاسم بیٹا، تو نے مشکل کشا کے بیٹے کو مدد کے لیے پکارا. مشکل کشا کا بیٹا جب آیا تو تیری مشکل حل نہ کر سکا. دشمن میرے بھتیجے کو ٹکڑے کر کے چلا گیا. میں کہوں گا مولا یہ قاسم کا لاشا دیکھا، برداشت نہ کر پائے. جب جنازہ خیمے میں جائے گا، جناب فرما اس نوجوان ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے. 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 ایک ایک ٹکڑا اٹھایا شاہ نے. مادر قاسم سے کہتے بھی تو کیا کہتے بھلا. مادر قاسم سے کہتے بھی تو کیا کہتے بھلا. چپ رہے بس ہائے کہہ کر سر جھکایا شاہ نے. ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے. ایک اٹھایا شاہ نے. کیسے فرزند حسن تنہا اٹھائے اس لیے. کیسے فرزند حسن تنہا اٹھائے اس لیے. اکبر و غازی کو
ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے ایک ایک 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 ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے اپنا قاسم ایسے اپنا قاسم ایسے دوبارہ بنایا شاہ نے ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا 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 شاہ نے اپنے دامن میں سمیٹا بھائی کا غم سے یتیم اپنے دامن میں سمیٹا بھائی کا غم سے یتیم حوصلہ مقتل میں ایسے آزمایا شاہ نے ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا 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 شاہ نے ایک پے کو لے کھڑائے ہے قدم خیمے کے پاس ایک پل کو لے کھڑائے ہے قدم خیمے کے پاس روبرو ایک دیکھی دلہن کو جو پایا شاہ نے ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا 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 شاہ نے کیسے فیضر دے حسن تنہا اٹھائے اس لیے کیسے فیضر دے حسن تنہا اٹھائے اس لیے اکبر و غازی کو مقتل میں بلایا شاہ نے ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا
مقتل اٹھایا شاہ نے، ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے، ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا شاہ نے۔ مادر قاسم سے کہتے بھی تو کیا کہتے بھلا، مادر قاسم سے کہتے بھی تو کیا کہتے بھلا، چپ رہے بس آئے کہہ کر سر جھکایا شاہ نے، ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا 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 شاہ نے۔ جو دم آخر کیا بیٹے نے ماں تجھ پر سلام، جو دم آخر کیا بیٹے نے ماں تجھ پر سلام، ام پر تو وہ رو رو کر بتایا شاہ نے، ایک ایک ٹکڑا سر مقتل اٹھایا 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 شاہ۔ کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا، یا مہدی 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 یا مہدی۔ کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی۔ اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل وارث کربلا، یا مہدی یا مہدی حسین یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی۔ کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی۔ انتقام کے زینب کی چادر کلیں سر سے پہلے تو اس ہاتھ کو کاٹ دے، بنت زہرا کی جیسے بنت زہرا کی جیسے ندا کو چھوا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی مہدی۔ کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا، یا مہدی یا مہدی یا مہدی۔ سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا، سر جدا تن جدا
دونوں بازو جدا، پھر بھی غازی کو ارمان ہے جنگ کا، ہاتھ اٹھا اے بنا، ہاتھ اٹھا اے بنا، دے رہا ہے صدا جام حسین یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی، کربلا سے یہی آ رہی یہ ہے صدا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی، کس زیارت چھپا اے ہوئے ہوں ابھی، ایک زیارت چھپا اے ہوئے ہوں ابھی، تم کو دکھلاؤں گی آؤ گے جس گھڑی، خون سکینہ کا جو، خون سکینہ کا جو خاک پر تھا گرا، جا مہدی جا مہدی جا مہدی یا 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 مہدی، ماں کی نظر نہ دیکھیں گی یہ سوچ کر، ماں کی نظر نہ دیکھیں گی یہ سوچ کر، سینہ اپنا چھپا اے ہوئے ہیں مگر، زخم دیکھے لائے گا، زخم دیکھے لائے گا تجھ کو اکبر تیرا جام حسین یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی، کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، رو کر کہے قاسم کی ماں، رو کر مارا گیا قاسم جوان، مارا اے لال میں ڈھونڈوں کہاں، اے لال میں ڈھونڈوں کہاں، مہندی تیری سیرا تیرا، مولا حق امام یا حسن شاباش 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 غازی با وفا شاباش شاباش غازی با وفا شاباش 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 وہ با وفا باس تھا، وہ با وفا دکھیوں کی جو ایک آس تھا، دکھی پانی لیا پر نہ پیا، پانی لیا پر نہ پیا،
معصوم کا احساس تھا غازی با وفا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات